قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج ہم سیکھیں گے کہ بندہ کیا ہوتا ہے، بندگی کس چیز کو کہتے ہیں، اور بندے میں کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے آپ کو بندہ کہتے ہیں اور بندگی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ بندہ کس کو کہا جاتا ہے، اصل بندگی ہے کیا۔ تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج ہم سیکھیں گے کہ بندہ کیا ہوتا ہے، بندگی کس چیز کو کہتے ہیں، اور بندے میں کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ بات کو شروع کرنے سے پہلے میں ہوں نثار احمد لاشاری، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ قرآن مجید اور حدیث کی بات آپ تک پہنچاؤں، اس لیے کہ ہمارا قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ تھوڑا سا ربط اور تھوڑا سا تعلق پیدا ہو جائے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث کے مطابق ڈھال سکیں، ڈھالنے کی کوشش کریں، اور اس دینی بات کو، قرآن اور حدیث کی بات کو ہم دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنیں، تاکہ ہماری زندگی بھی بہتر ہو اور دوسرے لوگوں کی بھی زندگی بہتر ہو۔ تو میں بات کر رہا تھا بندہ، اس میں جو خصوصیات ہوتی ہیں، پہلے نمبر پر بندہ عاجز ہوگا، بے بس ہوگا، محتاج ہوگا، لاچار ہوگا، کسی بھی کام میں اس کا اپنا ارادہ اختیار نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے، انسان بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدائشی طور پر بندہ بنایا، تخلیقی طور پر بندہ ہے، مالک نہیں ہے۔ بندہ وہ ہوتا ہے جو ہر چیز میں، ہر کام میں دوسرے کا محتاج ہوگا۔ انسان تخلیق میں، اپنی پیدائش میں محتاج ہے، پیدائش کے وقت محتاج ہے، پیدائش کے فوری بعد محتاج ہے۔ 2 سال 4 سال تک ابتدائی جو زندگی ہوتی ہے، اس میں جب تک اس کو کھلایا نہ جائے، جب تک اس کو صفا نہ کیا جائے، جب تک اس کو کپڑے پہنائے نہ جائیں، وہ محتاج ہوتا ہے۔ اور پھر جس وقت انسان مرتا ہے، اس وقت بھی محتاج اور لاچار ہوتا ہے، وہ بے بس ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ دوسروں کا محتاج ہوگا کہ اسے کفن دفن کے مراحل سے گزارا جائے، اس کو دفن کیا جائے، اسے غسل دیا جائے، اس کو کفن پہنایا جائے۔ انسان محتاج، بے بس اور لاچار ہوتا ہے، اس لحاظ سے انسان کو بندہ کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر صاف الفاظ میں یہ بتایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسان کی تخلیق اور جنات کی تخلیق ہے ہی اس لیے کہ وہ بندگی کریں، وہ عبادت گزاری کریں۔ دین اسلام کے لحاظ سے جو عبادت اور بندگی کا جو تصور ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی اس انداز میں گزارے کہ اس کی زندگی کا کوئی بھی پہلو، دن کے شروع ہونے سے لے کر رات ہونے تک، دن کے تمام معاملات، اٹھنا بیٹھنا، تعلقات، لین دین، زندگی کے جتنے بھی مراحل ہوں گے، جتنے بھی معاملات ہوں گے، وہ معاملات اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلیں۔ اس طرح کی زندگی، اس طرح کی بندگی اللہ تبارک و تعالی ہم سے چاہتا ہے۔ اب ایک بندہ اگر بندہ ہونے کے باوجود وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی میں خود مختار ہوں، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، میں جو چاہوں وہ کروں، یہ ایک بے وقوفی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بندہ بنایا ہے اور بندہ ہی رہے گا، چاہے تو وہ بیچ کی جوانی والی زندگی میں مستیاں کر لے، لیکن بالآخر وہ بندہ ہی ہے اور بندہ ہی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سوائے عبادت کے۔ وہ عبادت، یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسلامی عبادات جتنی بھی ہیں، یہ بھی عبادت کہلاتی ہے، یہ بھی عبادت کا ایک طریقہ ہے، بندگی کے اظہار کا طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن اسلامی تصور یہ ہے کہ انسان کے شب و روز اس انداز میں گزریں کہ کوئی بھی لمحہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ نماز بھی یہی چیز سکھاتی ہے، روزہ بھی یہی کچھ سکھاتا ہے، حج کے موقع پر بھی یہی کچھ سامنے ہوتا ہے، اور جس وقت بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس وقت بھی انسان کے سامنے یہی چیز ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا،
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا حکم فرما دیں تو کسی مومن بندے کا کوئی اختیار نہیں رہتا. جب بندہ ہے، بندے کے پاس اپنا کیا ہوتا ہے؟ کون سی چیز بندے کے پاس اپنی ہوتی ہے؟ پورے اپنے انسانی جسم کو اگر انسان اینالائز کرے، اگر غور کرے، تو اس کے اپنے وجود میں کون سی چیز اس کی اپنی ہے؟ اپنی پیدائش میں بھی انسان محتاج ہوتا ہے. پورے جسم کی صلاحیتیں، پورے جسم کے اعضاء، کون سی چیز ایسی ہے جس پر انسان دعویٰ کرے کہ یہ میری ہے؟ جو چیز اس کی ہوتی ہے وہ اس کے پاس رہتی ہے. نہ تو انسان دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے بیمار ہوں گا، نہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے مروں گا. نہ اپنی مرضی سے صحت ہوتی ہے، نہ اپنی مرضی سے بیماری ہوتی ہے، نہ جسمانی اعضاء اس کے اپنے کہنے کے مطابق چلتے ہیں. تو یہ مکمل طور پر بندہ ہے اور اس کی پوری زندگی بندگی ہے.